فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 23 پیج نمبر 216 سے۔ 17ویں نشست، ربوبیت، تشریعی حاکمیت اور قانون گزاری میں رابطہ۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ اسلام کے سیاسی نظریے کے تحت ہم نے گزشتہ جلسات میں عرض کیا کہ ایک حکومت کا اسلامی ہونا اس بات پر متوقف ہے کہ اس حکومت کے ادارے اسلامی مقاصد اور اس کا معین کردہ راستے کو اپناتے ہوئے قدم بڑھائیں۔ لہٰذا وہ حکومت اسلامی کہ جس میں قانون گزار یاور، عدالت یاور اور مجری یاور اسلامی راہ پر چلیں، یا یہ کہا جائے کہ خدائی اور اسلامی رنگ ہونا چاہیے، اور اجمالی طور پر وضاحت کر دی گئی کہ ان طاقتوں کا الہی و اسلامی رنگ ہونا معنے کیا۔ اسی طرح یہ بھی بیان ہو چکا کہ قوانین کے لیے مرحلے ہیں، اسلامی مقاصد کو مد نظر رکھا جائے، اور یہ قوانین خدا کے براہ راست احکام کے جو پیغمبر یا ان کے معصوم جانشینوں کے ذریعے پہنچے کے مخالف نہ ہوں، اور دوسرے مرحلے میں قانون کا جاری کرنے والا عام معنوں میں کہ قوہ قضائیہ کو شامل ہے کے ذریعے منصوب ہو، یا تو خدا براہ راست اس کو معین کرے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا خدا کی طرف سے کسی کے ذریعے منصوب ہو جیسے پیغمبر کے ذریعہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو منسوب کرنا، یا عمومی طور پر منسوب ہو جیسے ولی فقیہ، جس کے بارے میں در حد امکان بحث ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اصول موضوع کو معین کرنے کی ضرورت۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک اجتماعی اور صحیح و سالم حکومت مذکورہ شکل و صورت رکھتی ہے، اور ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہم اس مسئلے کو ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو ہماری فقہی و اعتقادی بنیادوں پر عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے شرعی دلیلوں خصوصاً قرآنی آیات کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو دین کی حقانیت یا دوسرے بنیادوں کو کہ جو اس نظریے کی بنیادیں قبول نہیں کرتے، لہٰذا اگر ان افراد کے لیے اس نظریے کو ثابت کرنا ہے تو پہلے اصول موضوع کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ اس بحث کے اصول موضوع کیا ہیں، اور پہلے ان کو اصول موضوع کو ثابت کرنا ہوگا۔ اصول موضوع ان مسائل کو کہتے ہیں جو بدیہی اور ظاہری چیزوں سے شروع ہوتے ہیں اور اس نظریے پر ختم ہوتے ہیں۔ جو لوگ استدلال، حساب یا ہندسے کے ذریعے کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کے طریقوں سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہندی بحثیں اس طرح شروع ہوتی ہیں کہ پہلے کسی قضائیہ کو اصل موضوع کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر دوسرے قضائیہ کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اس طرح قضائیہ سوم کو اس بات کرتے ہیں، اور اس طرح چوتھے اور پانچویں کو اس بات کرتے ہیں، اور اس طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر 20 قضائیوں کو ثابت کرنا چاہیں تو اس کے لیے 19ویں قضائیہ کو پہلے سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور اس طرح 19ویں کو ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے والا قضائیہ ثابت ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے کسی ایک قضائیہ کو ثابت کرنا ہو تو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سے پہلے قضائیوں کو کہاں تک درک ہے تاکہ ان کو بحث کا اصل موضوع قرار دیں، وگرنہ
اگر ہر ایک قضیہ کو اثبات کرنے کے لیے پہلے والی قضیوں کو اس بات کو تکرار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جب ایک سیدھی لائن کی تعریف دو نقطوں کے درمیان چھوٹے فاصلے یا دونوں ایک دوسرے کے مقابل لائن، آپ ان کو کتنا بھی بڑھائیں وہ ایک سرے کو قطع نہیں کر سکتی ہیں، ان کو بیان کریں۔ اسی طرح ہر ایک قضیہ کو بیان کرنے کے لیے کوئی نئے مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ گزشتہ مطلب ہی کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک عقلی قضیہ کو ثابت کرنا چاہیں تو اس کے اصول موضوع کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جن کو الگ کسی دوسرے علم یا دوسری بحثوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہیں کہ قانون کو الہی قانون ہونا چاہیے تو خدا کا اس بات ثابت ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہی کو نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ کلامی اور فلسفی بحث کریں تاکہ اس پر ثابت ہو سکے کہ ہاں خدا بھی ہے اور وہ خدا ایک ہے اور ہمارا رب ہے، تاکہ بحث کے دوران حکومت کے سلسلے میں حکومت کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکے۔ لہٰذا اگر اصول اولیہ سے بحث شروع کریں تو یہ بحث تکراری اور خستہ کنندہ ہوگی۔ مجبوراً اس اصل کو بیان کریں جس کو مد مقابل بھی قبول کرتا ہے اور دور کی بحثوں کو اس کے علم پر چھوڑ دیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم ہندسے کے 10ویں قضیہ سے بحث کو شروع کریں تو اس سے پہلے قضیوں کو اس بات نہ کیا جا سکے، کیونکہ ان کو تو پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا جن اصولوں کو پہلے ثابت کر چکے ہیں ان سے بعد میں نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نقطے کو بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے مبانی یعنی بنیادی نظریات کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان کو قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا ان حضرات کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا مخاطب بھی ہمارے ساتھ بہت سی چیزوں کو مانتا ہے تاکہ ان کی بنیاد پر دوسری چیزوں کو ثابت کیا جا سکے، اور اگر ان اصول اور مقدمات کو نہیں مانتا تو پھر دوسرے علم کی طرف رجوع کریں اور وہاں ان مقدمات کو ثابت کریں۔ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے مغربی ثقافت کو اومانزم اور لبرلزم کی بنیاد پر اس کو کفر و الحاد کی ثقافت بتایا ہے، جبکہ مغربی ممالک میں بہت سے افراد خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے مقرر عرض کیا ہے کہ مغربی ثقافت سے مراد صرف جغرافیائی علاقہ نہیں ہے، اور ہماری مراد یہ ہے کہ وہ سبھی لوگ جو مغربی ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں اور اخلاقی قوانین کی رعایت کرتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن مغربی ثقافت میں جو چیز عمل ہے وہ انہیں اصول پر مبنی نہیں کرتے۔ بعض دفعہ خود ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس منطق کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ جو حضرات اہل بحث و استدلال ہیں اس طرز تفکر کی بنیاد کی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس سے قبل التقاط یعنی دوسروں کے نظریات سے متاثر ہونا کے بارے میں بیان کیا کہ بعض لوگ مختلف ادیان سے کچھ چیزوں کو اخذ کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ان چیزوں کی استدلالی اور بنیادی پہلو کو ثابت کیے بغیر، کیونکہ کبھی کبھی یہ چیزیں آپس میں سازگار اور ہم آہنگ نہیں ہوتیں۔ در نتیجہ ہم یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے تمام عقائد کو ملاحظہ کیا جائے تو اس طرح کے اشکالات ہمارے یہاں نہیں پائیں گے۔ بہرحال اس چیز کو اس بات کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ سیاسی نظام و حکومت جو اسلامی نقطۂ نظر سے ہے اور سب سے زیادہ عقلائی اور سب سے زیادہ حاکمانہ ہے، لہٰذا ہم اس کا استدلال شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر خدا کے اصل وجود اور انہی صفات کو مسلم مانتے ہیں، اسی بنیاد پر اس مسئلے کو بھی اس بات کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ خدا کو قبول نہیں کرتے یا اس کے بعض صفات کو نہیں مانتے تو ان کو چاہیے کہ علم کلام کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس وقت ہماری بحث علم کلام میں نہیں ہے بلکہ سیاسی فلسفے سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں پر علم کلام کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، خدا کی حاکمیت اور تشریحی الوہیت۔ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کے سیاسی نظام کی اصل بنیاد خداوند عالم کی حاکمیت ہے،
در حقیقت اس نظریے کا سر چشمہ خدا کی تشریحی ربوبیت کا قائل ہونا ہے۔ اس سلسلے میں اس مطلب کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کا بلکہ تمام آسمانی ادیان کا معیار توحید ہے، کلمہ لا خالق الا اللہ ہے جو ہمارے نبی اکرم کا اصلی نعرہ ہے، اور یہی تمام ادیان کا نعرہ تھا، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت تحریفات ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا خالق الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس جہان کا خالق و پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن کیا توحید کے یہی معنی ہیں؟ بعض لا خالق الا اللہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کیا اسلام کی نظر میں توحید کے معنی صرف خلقت میں یگانیت و وحدانیت کا اعتقاد رکھنا ہے؟ چند سال پہلے اسلام کے نظام عقیدتی و نظام ارزشی میں توحید کے عنوان سے بحث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خالقیت میں یگانیت و وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ اسلام کے لحاظ سے توحید کے معنی اس میں محدود نہیں ہیں۔ مکے کے مشرکین بھی خالقیت میں توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور اے رسول، تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اس طرح شیطان بھی خدا کے وجود کا اعتقاد رکھتا تھا اور خالقیت میں توحید کو قبول کرتا تھا، لیکن خدا نے پھر بھی اس کو کافروں میں شامل کر دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ابلیس کی خدا سے گفتگو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ توحید در خالقیت اور خدا کی تکوینی ربوبیت کا معتقد تھا، نیز معاد و عاقبت کا بھی اعتقاد رکھتا تھا۔ ترجمہ: شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار، خیر تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے فرمایا، وقت مقرر کے دن تک کی تجھے مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا، اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی ان کے لیے دنیا میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 36-39۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان بھی توحید در خالقیت اور خدا کی تکوینی ربوبیت کا قائل تھا اور قیامت پر بھی اعتقاد رکھتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کفر کی وجہ کیا تھی۔ شیطان کے کفر کی وجہ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلامی نقطۂ نظر سے توحید کا نظام پہچاننا پڑے گا، یعنی اسلامی لحاظ سے انسان کب موحد یعنی اہل توحید بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خلقت میں خدا کی وحدانیت، خدا کی تکوینی و تشریحی الوہیت میں وحدانیت اور وحدت معبود کے اعتقاد سے انسان موجود بنتا ہے، یعنی انسان خدا کو تنہا خالق مانے اور اسی کو کردگار، صاحب اختیار جہان اور اصل قانون گزار مانے، اور الوہیت اور عبودیت میں توحید کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کا مستحق مانے۔ توحید کے نصاب کی پہچان سے معلوم ہوا کہ شیطان کے کفر کی وجہ خداوند عالم کی تشریحی ربوبیت کا انکار تھا، خداوند عالم کی تکوینی ربوبیت کا انکار نہیں تھا۔ اس طرح خداوند عالم اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے بحث کرتے وقت ان عقائد کی طرف دعوت دیں کہ جن میں خود آپ اور وہ لوگ مشترک ہیں، اور وہ اعتقاد خدا کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کے غیر خدا کی تشریحی ربوبیت کے عقیدے سے روکے کہ جس کی وجہ سے وہ اس دائرے میں پہنچ چکی ہیں۔ ترجمہ: اے رسول، تم ان لوگوں سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور ہم سے کوئی خدا کے علاوہ کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اس آیت کی تفسیر میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے جیسے افراد کو اپنا خالق نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے احبار و رہبان یعنی روحانی علماء کو اپنا تشریحی رب مانتے تھے اور ان کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں احبار و رہبان کی بدون قید و بند
اطاعت کو رب ماننے کے مترادف کہا ہے۔ ترجمہ: اپنے بزرگوں کی بدون قید و شرط اطاعت نہ کرو کہ یہ کام ایک طرح کا شرک ہے، لیکن یہ شرک تکوینی خالقیت و ربوبیت کا شرک نہیں ہے اور نہ ہی الوہیت و عبودیت کا شرک ہے، کیونکہ وہ لوگ احبار اور رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا شرک تشریح ربوبیت میں تھا، یعنی خدا کے ساتھ ساتھ ان کو بھی قانون گزار مانتے تھے، کہتے تھے کہ خدا کے علاوہ دوسرے افراد اور خود پر بھی قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف خداوند عالم کا قانون معتبر ہو اور جو بھی کہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہو۔ جس طرح شیطان بھی خدا کی تشریح ربوبیت کا منکر ہوا اور اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ خدا کا حکم ہے کہ جناب آدم کو سجدہ کر۔ شیطان نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی شیطان خداوند عالم کے اس حکم کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں عرض کیا جائے کہ شیطان حق حاکمیت کو خدا سے مخصوص نہیں سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے کافر ہو گیا، ورنہ تو وہ خدا اور اس کی ربوبیت اور قیامت کا منکر نہ تھا۔ شیطان کے کفر کی وجہ خدا کی مطلق حاکمیت کا انکار تھا۔ اسلام جس کفر کی نسبت اہل کتاب کی طرف دیتا ہے اور اس سے روکتا ہے اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تشریحی کفر و شرک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے تو اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا پروردگار بنا ڈالا، حالانکہ انہیں سوائے اس کے اور حکم ہی نہیں دیا گیا کہ خدا یکتا کی عبادت کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ وہ لوگ کبھی بھی احبار و راہبوں کو سجدے نہیں کرتے تھے، لیکن بغیر کسی قید و شرط کی اطاعت کو ان کو رب ماننے کے برابر سمجھا گیا ہے۔ در حقیقت وہ لوگ قانون گزاری کو خداوند عالم میں مخصوص نہیں جانتے تھے۔ نمبر 4، خالص توحید کا مطلب۔ خالص توحید وہ ہے کہ جو ان شرکوں سے خالی ہو، نہ شیطان جیسا شرک ہو اور نہ اہل کتاب والا شرک۔ اسلام میں توحید کا حد نصاب خدا کی توحید، خالقیت، اس کی معبودیت اور اب ولایت تکوینی کے اعتبار کے ساتھ ساتھ تشریح ربوبیت میں توحید کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ بس توحید کے یہ 4 رکن ہیں کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی نامکمل رہ گیا تو پھر بھی توحید حقیقی توحید نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا کی خالقیت کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا بھی خالق ہے یا کوئی دوسرا بھی رب تکوینی ہے جو مستقل طور پر عالم کا ادارہ کرتا ہے یا حق حاکمیت یا حق عبادت رکھتا ہے، وہ اسلامی توحید سے خارج ہے۔ لہٰذا تشریح ربوبیت میں توحید کا قائل ہونا اسلامی توحید کا ایک رکن ہے، اور تشریح ربوبیت میں توحید کے عقیدے کے بغیر اسلامی توحید نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کوئی شخص ظاہری طور پر کلمہ شہادتیں پڑھے، اگرچہ اس پر طہارت کا حکم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری احکام جن کی وجہ سے اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ فقہ کرام اپنے توضیح المسائل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہادتیں پڑھے تو اس پر طہارت کا حکم جاری ہوگا اور اس سے نکاح کرنا صحیح ہے اور اس کا ذبح کردہ حیوان حلال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہو وہ جنتی ہے اور عذاب جہنم سے نجات یافتہ ہے، بلکہ اس کے لیے اسلام کے دوسرے ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ تو کلمہ شہادت پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کیا اگر کوئی موت کا منکر ہو تو اسے مسلمان کہا جائے گا، یا اگر نماز و زکوٰۃ کا منکر ہو تو اس کو مسلمان کہیں گے؟ کلمہ شہادت صرف اس چیز کی نشانی ہے کہ اس نے ما انزلہ پر اعتماد کر لیا ہے اور ظاہراً مسلمان شمار کر لیا جائے گا، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا اعتقاد نہ ہو یا قیامت کو قبول نہ کرتا ہو یا اسلام کی ضروریات کو دل سے قبول نہ کرتا ہو تو وہ ظاہری طور پر مسلمان تو ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے، اگرچہ اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے۔ پس ظاہری اسلام اور چیز ہے
اور واقعی ایمان جو عذاب آخروی سے نجات کا باعث ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہے۔ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا ایک معیار تشریحی ربوبیت میں توحید کا اعتقاد ہے، تو اس کا مقصد وہ توحید ہے جو سعادت آخروی اور عذاب جہنم کے عذاب سے نجات کا باعث ہے، ورنہ ظاہری احکام کے اس بات کے لیے کلمہ شہادت کا پڑھ لینا کافی ہے۔ نمبر 5، قانون گزار حضرات اور اسلام میں حاکمیت۔ اسلامی نظریہ اور تشریحی ربوبیت کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ قانون گزاری کا اصل حق خداوند عالم کو ہے اور خدا کے مقابلے میں کسی کو قانون گزاری کا حق نہیں ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا قانون گزاری کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ خدا کے قانون گزاروں کے مقابلے میں ان لوگوں کو قانون گزاری کا حق ہے جن کو خداوند عالم نے اجازت دی ہے، اور ان کا قانون اس صورت میں قابل اجرا ہے، وہ قانون خدا کے اذن سے ہو۔ ترجمہ: اور جھوٹ موٹ جو کچھ تمہاری زبان پر آئے بے سمجھے بوجھے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ اس کی بدولت خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 116۔ بس اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام۔ حلال و حرام آپ کے حساب سے نہیں ہے بس، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ خدا کا کہنا ہے۔ ترجمہ: اے رسول تم کہہ دو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 59۔ جی ہاں، خدا نے اپنے پیغمبر کو قانون گزاری اور امور دینی کی اجازت دی ہے۔ ترجمہ: اے ایمانداروں، خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ نیز فرمایا۔ ترجمہ: اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ البتہ رسول خدا بھی اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ آپ کا عمل بھی خدا کی وحی و الہام کے مطابق ہوتا ہے، اور جب تک آیت نازل نہیں ہوتی الہی الہام اور غیر قرآنی وحی کے ذریعے خداوند عالم کا تشریحی ارادہ ان تک پہنچتا ہے۔ ترجمہ: اور ہر رسول تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ تو بس وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اس بنا پر اگر کسی کو خدا کی طرف سے اجازت ہو وہ قانون کو واضح کر سکتا ہے، اور اس کا بنایا ہوا قانون لازم الاجرا ہے۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قانون بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی خدا کی طرف سے قانون بنانے کی اجازت ہے۔ البتہ اس مطلب کی دلیل علم کلام میں واضح طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ثقلین ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: میں تمہارے درمیان 2 گراں نگدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ مسند حنبل جیم 3 سواد 18۔ ہم یہاں پر شیعیت کے عقائد کو اس بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شیعوں کے اس قبول شدہ عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس طرح کی اجازت ملی ہوئی ہے، اور اس نظریے کے مقابل میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور واجب الاحترام ہیں، لیکن اس اختلاف نظر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً اگر فرض کریں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور آپ کسی شہر کے لیے کوئی حاکم بنا کر بھیجتے اور فرماتے کہ اس حاکم کی اطاعت کریں، تو کیا یہ اطاعت واجب تھی یا نہیں؟ کیا یہ اطاعت پیغمبر خدا اور حاکمیت خدا کے مخالف ہوتی؟
ہرگز نہیں، کیونکہ وہ شخص اس پیغمبر کا نمائندہ ہے کہ جس کو خدا نے معین فرمایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ایسا ہی اختیار رکھتے ہیں، اور ائمہ نے اس عصر حاضر کے لیے نوعی عمومی طور پر نہ کہ شخصی طور پر ان افراد کو منسوب فرمایا ہے جو ائمہ کی طرح سب صالحہ سے زیادہ ہیں۔ ان کو حکومت کی اجازت ملی ہوئی ہے، اور یہ نظریہ چاہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ یا مرفوع ابو حتیجہ یا دیگر روایات کے ذریعے ثابت کیا جائے یا عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا جائے، جیسا کہ فقہ کرام نے مختلف طریقوں سے اس نظریے کو ثابت کیا ہے۔ پس جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں کسی کو کسی شہر یا اسلامی علاقے کا حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور ان کی اطاعت وہاں کے رہنے والوں پر واجب ہوتی تھی، یا جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دوران بہت سے لوگوں کو اسلامی ممالک من جملہ بحرین، اہواز، مصر وغیرہ کے لیے والی اور حاکم بنا کر بھیجا، اور ان حضرات کی اطاعت واجب تھی، اس غیبت کے زمانے میں جو حضرات فقاہت و سیاست میں مالک اشتر کی طرح ہیں اور اسلامی معاشرے کے چلانے کی صلاحیت اور توانائی رکھتے ہیں، ولایت فقیہ کے دلائل کے تحت ان کو اجازت ہے اور ان کی اطاعت بھی ہم لوگوں پر واجب ہے، اور وہ خدا کی تشریعی ربوبیت کے مخالف بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی حاکمیت بھی خدا کی شان میں سے ایک شان ہے۔ جس طرح خدا اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے اور پیغمبر اس حاکم کو فرمان دیتے ہیں، یا امام معصوم اپنے خاص جانشین اور والی کو اجازت دیتے ہیں، ان کی اطاعت ہم لوگوں پر واجب ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ والی اور حاکم کی اطاعت پیغمبر اور خدا کی اطاعت ہے، اور اس والی اور حاکم کی مخالفت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ اس طرح ولی فقیہ کی اطاعت امام معصوم کی اطاعت، اور امام معصوم کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت، اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی، اور اس کی مخالفت معصوم کی مخالفت، اور معصوم کی مخالفت خدا کی مخالفت ہوگی۔ یہ مطلب مقبولہ عمر ابن حنظلہ کی روایت سے واضح و روشن ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اگر کوئی ہماری احادیث کو نقل کرنے والے کو دیکھے اور ہماری حلال و حرام کردہ چیزوں بیان کرنے والے کو دیکھے اور ہمارے احکام کو جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے حکم کو قبول کرے، کیونکہ ہم نے اس کو تم پر حاکم قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے حکم کے مطابق عمل کرنے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے تو گویا اس نے خدا کے حکم کو سبک یعنی ہلکا سمجھا اور ہم کو رد کیا، اور جس نے ہم کو رد کیا گویا اس نے خدا کو رد کیا، اور یہی شرک باللہ ہے۔ کافی جی منصوات 67۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وَهُوَ حد الشرک کی کیا وجہ ہے کہ شرک کو توحید کے مقابلے میں قرار دیا ہے، اور توحید کے ارکان میں سے ایک رکن تشریح ربوبیت میں توحید ہے۔ اب اگر ہم نے خدا کی حاکمیت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر، ائمہ اور ان لوگوں کی حاکمیت کو قبول کیا ہے کہ جن کو خدا و ائمہ نے منسوب کیا ہے، تو ہم نے تشریحی ربوبیت میں توحید کو قبول کیا ہے، اور اگر اس کو نہیں مانا تو پھر تشریحی ربوبیت میں شرک کیا۔ بس اگر کسی نے ان فقہ احکام کو رد کیا جن کو لوگوں پر حکومت کرنے کا حق ہے، اس نے گویا ائمہ کو رد کیا، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ولایت فقیہ کو نہیں مانتا، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام معصوم کو نہیں مانتا، اور اگر کوئی امام کو قبول نہیں کرتا، اس نے خداوند عالم پر ایک قسم کا شرک کیا ہے، کیونکہ اس نے خداوند عالم کی تشریحی ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ البتہ یہ شرک معنوی اور باطنی ہے اور انسان کی نجاست کا سبب نہیں بنتا۔ لہٰذا ثابت یہ ہو گیا کہ اگر کوئی قبول کرتا ہو کہ در حقیقت حکومت کا حق خدا سے مخصوص ہے اور اس کے بعد رسول اللہ سے مخصوص ہے، اور خدا کی حاکمیت کے زیر سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور ان کے جانشین حضرات کی حاکمیت تحقیق اور مشروعیت پیدا کرتی ہے، لیکن اگر ہم حاکمیت کی مشروعیت کو کسی دوسرے راستے سے مانیں تو در حقیقت خدا کی حاکمیت کے بارے میں شرک کے قائل ہوئے ہیں۔
اس بنا پر اسلامی حکومت میں الہی قوانین اور اس حاکم کے بنائے قانون کے تحت ہو کہ جو خدا کی طرف سے اذن رکھتا ہو، اس کی عقلی دلیل خداوند عالم کی تشریحی ربوبیت ہے۔ اگر توحید کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور اگر انسان اس نتیجے کا انکار کرے تو گویا اس کا عقیدہ کمزور ہے اور اس کی توحید خالص نہیں ہے، اور اس میں شرک کی آمیزش ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ معاشرے میں الہی قوانین کے ہونے کا کیا فلسفہ ہے؟ اگر کوئی خدا اور اس کے قوانین کو قبول نہ کرے اور خود اپنے لیے قوانین بنائے تو کیا معاشرے کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس طرح جو معاشرہ خدا کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کی زندگی بہتر ہے؟ یہ وہ نظریہ ہے جس کو بہت سے روشن فکر لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کا خدا کی طرف ہونا کیا ضروری ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خود ہم اپنے لیے قانون بنا کر اس پر عمل کریں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔